عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں یا نہیں؟ میرے سامنے بخاری شریف ہے، پہلی جلد ہے، اور چیپٹر ہے باب و زیارت القبور۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی حضرت انس بن مالک ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت پر سے گزرے، تب کی عند قبر، جو قبر کے پاس بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ اب یہ قبر کس کی تھی؟ مسلم شریف کے اندر ہے کہ یہ قبر اس کے بیٹے کی تھی، اور وہ اپنے بیٹے کی قبر پر بیٹھ کر رو رہی تھی۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ واصبری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندی، اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ تو قالت الیک انی، وہ آگے سے کہنے لگی مجھ سے دور ہو جا۔ اس نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، کہنے لگے مجھ سے دور ہو جاؤ۔ فإنک لم تصب بمصیبتی، جو تکلیف مجھے پہنچی ہے وہ تمہیں نہیں پہنچی۔ بات سمجھ آئی ہے؟ بیٹی کی موت کے اوپر وہ رو رہی تھی، قبر پر بیٹھ کر، قبرستان میں قبر پر بیٹھ کر رو رہی تھی۔ عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں یا نہیں؟ وہ عورت قبرستان کے اندر، قبر قبرستان کے اندر ہی ہوتی ہے، کیا خیال ہے؟ دارے کے اندر تو نہیں ہوتی، گھر کے اندر تو نہیں ہوتی، لان کے اندر تو نہیں ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندی، اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ تو اس نے کہا مجھ سے دور ہو جاؤ، جو تکلیف مجھے پہنچی ہے وہ تمہیں نہیں پہنچی۔ بس آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ تو قبرستان میں کیا کرنے آئی ہے، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو جو عورت قبرستان میں آتی ہے اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ جس حدیث کے اندر لعنت کے الفاظ آئے نا، میں اس کی حقیقت بھی آگے چل کے بیان کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا کوئی سوال نہیں کیا، صرف اس کو صبر کی تلقین فرمائی کہ اللہ سے ڈر اور صبر کر، بس۔ تو اس نے فرمایا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، جو مصیبت میرے اوپر آئی ہے وہ تمہارے اوپر نہیں آئی۔ وَلَمْ تَعْرِفْهُ، آگے حضرت انس کہتے ہیں کہ اس نے آپ کو پہچانا، اس نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ تو فقیل لها انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بتایا گیا کہ یہ اللہ کے محبوب تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اس کو اپنی حرکت کے اوپر بڑی شرمندگی ہوئی۔ فاتت باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ معذرت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر رہی، معافی مانگنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی۔ فلم تجد عنده بوابین، تو اس نے دروازے کے اوپر جب دیکھا کوئی پہرے دار نہیں، کوئی دربان نہیں۔ فقالت، تو وہ کہنے لگی لم اعرف کا، یا رسول اللہ معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو پہچانا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما صبر عند صدمۃ الاولی، بی بی صبر تو وہی ہوتا ہے جو موقع پر کیا جائے، صبر تو وہی ہوتا ہے جو موقع پر کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں وہ گھر آئی تھی معافی مانگنے کے لیے، تو یہاں بھی آپ نے کیا بات فرمائی؟ صبر وہ ہوتا ہے جو موقع پر کیا جائے۔ یہاں بھی آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ قبرستان کیوں گئی تھی، عورتوں کو میں نے قبرستان جانا منع کیا ہوا ہے، عورتوں کے اوپر فرشتے لعنت کرتے ہیں، عورتوں کا گھر سے باہر نکلنا گناہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ قبرستان کے اندر جب بیٹھی قبر پر رو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں چھیڑی، فرمایا اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈر اور صبر کر، ٹھیک ہے۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ عورت قبرستان جا سکتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ بڑی پریشانی کے اندر تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناراض نہ ہوئے کہ وہ پہلے ٹینشن کے اندر تھی تو ڈبل اس کو ٹینشن بن جاتی۔ اس وقت تو ٹینشن کے اندر تھی، لیکن بعد میں جب وہ گھر خود آئی معافی مانگنے کے لیے، اس وقت تو کوئی ٹینشن کے اندر نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت منع کر دیتے، میں نے عورتوں کو قبرستان جانے سے منع کیا ہوا ہے، تم کیا کرنے کے لیے گئی تھی؟ بات سمجھ آئی ہے؟ ایک حدیث بخاری شریف ہے، پہلی جلد، یہ نظر آ رہی ہے سب کو؟ جس کو نظر نہیں آ رہی ہاتھ کھڑا کرے۔ صحیح بخاری لکھا ہوا ہے اور پہلی جلد ہے، کتاب الجنائز، چیپٹر ہے باب زیارت القبور ہے۔ حدیث کے راوی کون ہے؟ انس بن مالک۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ صرف بخاری شریف کے اندر نہیں، یہی حدیث مسلم شریف کے اندر بھی ہے،
یہی حدیث ابو داؤد شریف کے اندر بھی ہے، یہی حدیث نسائی شریف کے اندر بھی ہے، اور یہی حدیث ریاض الصالحین مشہور جو کتاب ہے امام نووی کی، سارے مدارس میں پڑھائی جا رہی ہے، دیوبندی بریلوی علیہ سارے پڑھاتے ہیں۔ ان سب کتابوں کے حوالے جو میں نے دیکھے ہوئے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں، جو میں نہیں دیکھے اور بھی کتابوں کے اندر ہے، لیکن اس وقت جو مجھے حوالے میرے پیش نظر ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے، بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر، ابو داؤد کے اندر، نسائی کے اندر، ریاض الصالحین کے اندر۔ ٹھیک ہے، اب ایک مشہور حدیث جو آپ نے بھی سن رکھی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، اب تم زیارت کر لیا کرو، اس لیے کہ قبروں کی زیارت تمہیں آخرت یاد دلاتی ہے۔ پہلے میں نے منع کیا تھا، اب تم قبرستان جایا کرو، قبروں کو دیکھا کرو، کیونکہ اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ قبروں کی زیارت کیا کرتی ہے؟ بولو بولو، کیا کرتی ہے؟ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ یعنی یہ سبب ہے قبروں کی زیارت کا، یہ سبب ہے آخرت کو یاد کرنا۔ اب یہ جو سبب ہے یہ صرف مردوں کو مطلوب ہے یا عورتوں کو بھی مطلوب ہے؟ بولو 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 بولو، دونوں کو مطلوب ہے نا۔ یہاں پر بھی بہترین موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے مرد جا سکتے ہیں، عورتیں نہیں جا سکتی، لیکن آپ نے مطلق فرمایا، پہلے میں نے منع کیا تھا، ٹھیک ہے، اور اب میں اجازت دے رہا ہوں، اب تم زیارت کر لیا کرو، کیونکہ قبروں کی زیارت کیا یاد دلاتی ہے؟ آخرت کی یاد، اور یہ آخرت کی یاد جس طرح مردوں کو مطلوب ہے اسی طرح عورتوں کو بھی مطلوب ہے۔ اور سنیے، صحیح حدیث ہے مستدرک حاکم کے اندر بھی اور بہقی کے اندر بھی، دونوں حدیث کی کتابیں ہیں، مستدرک حاکم اور بہقی دونوں حدیث کی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے۔ عبداللہ بن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز اما عائشہ صدیقہ، یہ بڑی یعنی زبردست دلیل ہے قبروں کی زیارت کے اوپر، یاد رکھیے گا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک روز اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان سے واپس آئیں۔ کدھر سے واپس آئیں؟ قبرستان سے واپس آئیں، تو میں نے ان سے کہا ام المومنین آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر سے آ رہی ہوں۔ میں کہاں گئی ہوئی تھی؟ قبرستان ہے، کس کی قبر پر؟ اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر پر گئی ہوئی تھی، وہاں سے میں آ رہی ہوں۔ تو عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع نہیں فرمایا؟ سارا سمجھ آئے؟ اما عائشہ صدیقہ کے اوپر ہو رہا ہے، اور جتنا اما عائشہ صدیقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلوز رہی ہیں نا ساری زندگی، اتنی کلوز کوئی بیوی بھی نہیں رہی، یہ بات سارے جانتے ہیں، اپنے بھی بیگانے بھی سارے جانتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع نہیں کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں کیا تھا، لیکن پھر آپ نے زیارت کی اجازت بھی دے دی تھی، پھر آپ نے قبروں کی زیارت کی اجازت بھی دے دی تھی۔ یہ مرد کہہ رہا ہے یا عورت کہہ رہی ہے؟ عورت کہہ رہی ہے نا، تو پھر عورتوں کے بارے میں کہہ رہی ہوگی نا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی دے دی تھی۔ اور یہ آپ کا جو فرمان ہے نا کہ آپ نے اجازت دے دی تھی، یہ عموم کے اوپر دلالت کرتا ہے، جہاں مردوں کو اجازت ملی وہاں عورتوں کو بھی اجازت ملی، ٹھیک ہے، اس میں سارے شامل ہیں۔ اور مسلم شریف کی ایک اور حدیث ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ جب میں قبروں کی زیارت کروں تو میں کیا پڑھوں؟ سمجھ آئی ہے؟ میں قبروں کی زیارت کروں تو آپ نے کیوں نہیں کہا قبروں کی زیارت کرنا حرام ہے، عورتیں گھر سے باہر نکل ہی نہیں سکتی ہیں؟ کہاں یہ دلائل اور کہاں ہمارے ساتھی قسم کے لوگ جو کہتے ہیں عورت گھروں باہر نکل ہی نہیں سکتی، جانور ہے، بھینس ہے، گھر کے اندر قلعہ گاڑو، اس کو اوپر باندھ دو، اس کو کھولو نہیں، کھول دو گے تو یہ بھاگ جائے گی۔ اللہ کے بندو، یہ تو زمانہ جہلیت والا تشدد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آ کر حقوق دی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر عورتوں نے جہاد میں حصہ لیا ہے۔ پردے کے احکام نازل ہونے کے بعد غزوہ حنین کے اندر ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہی ہیں۔ خیر، تو اما عائشہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ میں قبروں کی زیارت کروں تو میں کیا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولی السلام علی اہل الدیار من المؤمنین، لمبی یہ آگے دعا ہے، یہ سلام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلام سکھایا کہ جب تم قبروں کی زیارت کرنے کے لیے جاؤ تو
یہ سلام کہا کرو، یہ دعا پڑھا کرو۔ اب رہ گئی وہ حدیث جس کے اندر ابو داؤد کے اندر ہے، ابن ماجہ کے اندر ہے، باقی سنن کی کتابوں کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے اس کے اندر ایک جو راوی ہے یہ ضعیف ہے، اس روایت کے اندر ایک راوی جو ہے وہ ضعیف ہے، اور وہ راوی ابو صالح مولا ام ہانی، ابو صالح مولا ام ہانی جمہور علماء کے نزدیک یہ بندہ کمزور ہے حدیث بیان کرنے میں، یہ بندہ کمزور ہے، لہذا اس کی روایت سے استدلال نہیں پکڑا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نہیں کہتا کہ عورتیں جو ہیں وہ اس کو اپنا معمول بنا لیں، معمول نہیں، بامر مجبوری اگر کسی رشتہ دار کی قبر پر جانا چاہیں تو کسی محرم کے ساتھ با پردہ ہو کر جا سکتی ہیں اور وہاں جا کر دعا مانگ سکتی ہیں، دعا مانگ کے واپس آ جائیں، تو ساری حدیثیں اجازت دے رہی ہیں، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔